بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا استحاضہ والی عورت روزہ رکھے گی یا نہیں؟ عورتوں کو 3 قسم کے خون کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، وہ جو روٹین میں ہر مہینے کی ان کی روٹین ہے، وہ 3، 4، 5، 6 دن یا 7 دن جتنی بھی اس کی عادت ہو، اس میں وہ نہ روزہ رکھتی ہے اور نہ نماز پڑھتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے یہ علامت شروع ہو جائے تو اس دن کا روزہ وہ اس کا ضائع ہو جائے گا اور وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور یہ روزے وہ بعد میں جب اللہ صحت دیتا ہے اگلے مہینوں میں وہ رکھ لیتی ہے۔ دوسری ان کی بیماری کی شکل بچے کی پیدائش کے بعد ہے۔ وہ بعض عورتوں کو چند دن، بعض کو چند ہفتے، اس میں یہ تصور کہ سوا مہینہ تک وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، یہ تصور درست نہیں۔ جیسے ہی وہ پاک ہو، نہائے، نماز پڑھے، روزے رکھے۔ البتہ ابارشن کی شکل میں اگر ایسی چیز ہے، ایسا بچہ ہے جس کے اعضاء ظاہر نہیں ہوئے ہیں، تو ہاتھ پاؤں کا واضح طرح کا نشان نہیں ہے، تو وہ استحاضہ کہلائے گا، وہ نفاس نہیں کہلائے گا۔ وہ ایسے خون کی حالت میں غسل کرے گی، نمازیں پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی۔ اور اگر بچے کی خلقت مکمل ہو اور اس کے بعد وہ ضائع ہو جائے تو پھر وہ جتنے دن تک یہ علامت ظاہر ہوتی ہے وہ نماز روزہ نہیں رکھے گی، اور جیسے ہی پاک ہو جائے، ہفتہ بعد، 10 دن بعد، 2 ہفتے بعد، تو وہ نہا کر نمازیں پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی۔ استحاضہ، اس کی ایک شکل تو میں نے بتا دی آپ کو کہ بچے کی خلقت مکمل نہیں تھی تو اس کے بعد والا خون ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ روٹین کے ماہانہ پیریڈ کے بعد یا اس سے پہلے اپنی روٹین سے ہٹ کر زیادہ دن اس کو ایسی حالت کا سامنا کرنا پڑے، بلیڈنگ ہو، تو اس کو استحاضہ بولتے ہیں۔ عہد نبوت میں ایک عورت آئی، کہنے لگی جی مجھے تو بہت زیادہ تکلیف ہے، میں تو ایسے جیسے برتن بھر بھر کر انڈیل رہی ہوں۔ تو آپ نے اس کو یہی طریقہ بیان کیا تھا کہ جو دن آپ کے جوانی کی روٹین کے ہیں، 6 دن یا 7 دن، ان کو تم بیماری کاؤنٹ کرو، اس میں نماز روزہ چھوڑو، اور جو بعد والے دن ہیں ان میں نہا کر نماز پڑھو۔ فرمایا رقدۃ من رقدات الشیاطین، یہ شیطان نے چوکا لگایا اندر سے اور کہیں سے خون آ رہا ہے، یہ اصل والا بیماری والا خون نہیں ہے۔ بعض مردوں کو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، جیسے بوتل لگی ہوئی ہے یا ہر وقت پیشاب نکل رہا ہے، یا نہیں بھی لگی ہوئی تو ہر وقت نکلتا ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہوا کی تکلیف بعض مردوں عورتوں کو ہوتی ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور بعض عورتوں کو یہ استحاضہ کی شکل ہوتی ہے۔ ان تینوں بیماریوں میں وہ کپڑا رکھیں گے، استنجا کر کے کپڑا رکھیں گے اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ جب تک نماز ان کی جاری رہے گی ان کا وضو قائم رہے گا، جیسے نماز ختم ہو جائے گی ان کا وضو ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہوا خارج نہ بھی ہوئی ہو۔ یعنی ان کا وضو ایک عذر کی وجہ سے قائم ہے، اور عذر کیا ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے، اور جیسے اس کی نماز ختم ہوگی اس کا عذر ختم ہوا، وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ بعض بھائی بھی اس طرح کی شکایت کرتے ہیں، جی وہ مجھے استنجا کرنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ان کو چاہیے تھوڑا اذان ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوں، استنجا کر لیں، جو ان کو شک ہوا ہے 2 بار چیک کر لیں، اگر تو اس میں صداقت ہے، واقعتاً پیشاب ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر ان کے بس میں نہیں، ایک ہے کہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے ہوا کو، پیشاب کو، اس کو، وہ تو پیشاب نکلنے کی صورت میں دوبارہ وضو کر کے نماز ہی پڑھے گا، لیکن ایک ہے کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ پھر کپڑا رکھ لے اور نماز پڑھتا رہے، پیشاب نکلتا ہے تو نکلتا رہے۔ اسی طرح وہ بیمار جو بیچارے بیڈ پر ہوتے ہیں، ان کو بھی بیگ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اسی صورت میں نمازیں پڑھیں گے۔ نمازوں سے چھٹی نہیں، جب تک ہوش قائم ہے نماز سے چھٹی نہیں ملتی۔ تو ایسی تمام صورتوں میں یہ عورتیں اور یہ مرد نمازیں پڑھیں گے، اور جو ان کی کیفیت ہے اسی کیفیت میں ہی پڑھیں گے۔ واللہ اعلم۔